رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی ریاست کا قیام کیا جہاں امن تھا، محبت تھی، پیار تھا، سکون تھا، سلامتی تھی، اور ایک وہ ملک پاکستان تھا جس میں امن کے قیام کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، قرآن سنت کے اوپر آزادانہ طور پر عمل کرنے کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام وجود میں آتا ہے، اور پھر آگے ملک پاکستان بنتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ یہ نعرے لگاتے ہیں ہم بھی، آپ بھی، ہم سب، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے کے پیچھے کیا ہے؟ اس نعرے کے پیچھے ایک ایسی داستان چھپی ہوئی ہے کہ جب انسان اس کا تصور کرتا ہے تو انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جب اس کا خیال آتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ منظر سامنے آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ ایک صحیح اور ایک سچے مسلمان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ آج کا جمعہ اسی حوالے سے ہے، اسی موضوع میں۔ آج 12 اگست ہے، پرسوں 13 ہے، 14 اگست۔ جھنڈے لگے ہوں گے، ہمارے یہاں سے ہوں گے، جھنڈا ہم نے پکڑا ہوگا، ہم نے چھت پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوگا۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ اپنے وطن کے ساتھ محبت کی علامت بہت ہی زبردست اور اچھی بات ہے، لگانی بھی چاہیے، کرنی بھی چاہیے محبت۔ جھنڈا لگانے کی ہماری پہچان ہے، ہمارے ملک کی پہچان ہے۔ کسی گھر کے اندر جھنڈیاں لگی ہوں گی، چھوٹا سا بیٹا تھا، وہ کہنے لگا پاپا جی جھنڈی لینی ہے، جھنڈیاں لینی ہیں۔ میں نے کہا لے دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، آٹا گوندو۔ پھر میں نے کچھ جھنڈیاں لگا کے، پاکستان ہے، ہمارا وطن ہے، ہمارا دیش ہے، لیکن آج جمعے کے اندر اس کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ 14 اگست آ رہی ہے، جب بھی 14 اگست آئے گا اس کے اوپر موضوع شروع ہونا چاہیے، پڑھانا چاہیے، ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری تاریخ کا ہم بھول چکے ہیں، قربانیوں کو ہم بھول چکے، ان نذرانوں کو۔ آج پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ ہم کیا جانے ملک پاکستان کے حصول کے لیے کتنے لوگوں نے اپنے گھروں کو کٹوا دیا، کتنی بہنوں نے اپنی عزتوں کو قربان کر دیا، کتنے بچوں کو نیزوں کی نوک کے اوپر ایسے اچھالا گیا، کتنے ننھے منھے بچوں کو ذبح کیا گیا، کتنے نوجوانوں کا خون بہایا گیا، کتنی ماؤں کو تڑپایا گیا، بھسوایا گیا، کتنی اذیتیں دی گئی۔ 20 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا، تب جا کے ملک پاکستان وجود میں آیا۔ کیا نعرہ تھا، کیا آواز تھی؟ ملک پاکستان کس چیز کے لیے حاصل کیا گیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
اس صدا کو بلند کیا گیا اور بتایا گیا ہندوؤں اور سکھوں کو جو مسلمانوں کو آزادانہ طور پہ رہنے نہیں دیتے تھے کہ ہم الگ ایک قوم ہیں، ہمارا نظریہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، ہمارا الگ ایک وجود ہے، الگ ایک تصور ہے، اور وہ ہندو جو گائے کی عبادت کرتا ہے، مسلمان اسی گائے کو اللہ کا نام دے کر ذبح کرتا ہے، اتنا تضاد ہے، اتنی آپس کے اندر اختلافی کشمکش ہے۔ بتایا گیا کہ ہمارا ایک الگ وجود ہے، ہمارا الگ ایک ملک بننا چاہیے، اور ملک کا نام ملک پاکستان ہے۔ لا الہ الا اللہ میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، ہم نے اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کیا؟ ہم نے ان قربانی کو رائے گاہ جانے دیا؟ ہم نے ان تڑپتے ہوئے بچوں کو چھوڑ دیا؟ 20 لاکھ مسلمانوں کا بے دردی کے ساتھ خون بہایا گیا۔ میں نے اپنے دادا جی سے پوچھا ایک دفعہ، جب ان کے پاکستان بنا اس وقت کے کوئی حالات آپ بتا سکتے ہیں؟ کہا بیٹا کیا پوچھتے ہو، ہر طرف خون ہی خون، گاڑی آئی، ریل گاڑی آئی، مسلمانوں کی لاشوں سے لدی ہوئی، مسلمانوں کے خونوں سے بھری ہوئی، لیکن آج ہم نے اس داستان کو بھلا دیا۔ ہوشیارپور کے اندر کیا ہوا، فیروزپور کے اندر کیا ہوا، ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ہم نوجوان نسل کیا جانے، ہمیں کیا پتا؟ یہ تو جو بزرگ رہ گئے انہیں پتا ہے کہ مسلمانوں نے ملک پاکستان کے حصول کے لیے کتنی قربانی کی۔ آج کا نوجوان تو گانوں کا اسیر ہے، آج کا نوجوان تو ڈراموں میں ڈوبا ہوا ہے، آج کا نوجوان تو فلمیں دیکھ رہا ہے، آج کا نوجوان تو ڈانس کرتا ہے، آج کا نوجوان تو طرح طرح کے بالوں کے سٹائل بناتا ہے، آج کا نوجوان اپنا حلیہ، لباس، طریقہ، سلیقہ مغرب اقوام جیسا بناتا ہے۔ اقبال نے کیا کہا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ملک و نسب کا انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت۔ دین کے راستے میں چل، پھر دیکھ رب کتنی کامیابی عطا کرے گا۔ اس وقت کے مسلمانوں نے مسلمان کے پاکستان کے قیام کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا۔ آج کا مسلمان اپنے مسلمان کی جان کا بھوکا اور پیاسا بنا ہوا ہے، اپنوں کو کاٹ رہے ہیں۔ آج ہم ملک پاکستان کے سانحات کیسے کیسے تھے، ہوشیارپور کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں۔ ایک شخص نے بتایا، اس نے کہا اتنی بے دردی کے ساتھ خون بہایا، اتنی بے دردی کے ساتھ، کہا صبح ہوئی، پہلا دن ہوا، 50 نوجوانوں کو خون میں نہلا دیا، دوسرا دن ہوا 60 نوجوانوں کا قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ بچہ تھا، بچہ نکلا، مما پاپا کہتا نکلتے نا، بچے بھی پیچھے بھاگ گئے۔ ایک چھوٹا سا ننھا منا بچہ نکلا، ہندوؤں کے ہاتھ میں لگ گیا اور کہنے لگے دیکھو ان مسلموں کے بچے کا ہم حال کیا کرتے ہیں۔ اس ظالم نے کیا کیا، ایسے بچے کو اچھالتے ہیں ہوا کے اندر، اچھال کے پھر نیچے سے نیزہ سے دے مارتے،
اس بچے کی چیخیں نکل جاتی ہیں، آسمان بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اس قدر ظلم و ستم کیا گیا۔ اور ایک نوجوان نے کہا، اس نے داستان سنائی، اس نے کہا ادھر ادھر اکا دکا جو خواتین مسلمان ہمیں مل رہی تھی، ہم لے کر ساتھ باندھ رہے تھے، انہیں ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ ایک جگہ پہ دیکھا ایک خاتون زخمی ہے، والد صاحب آگے بڑے، عورت کو پہچانتے تھے، عورت کو اٹھانے لگے، اس کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھی، اس کا دھڑ تن سے لگا اور منہ سے الفاظ نکل رہے، چاچا کم نہ کریں، ہماری جان نکلی ہے تو ملک پاکستان کے لیے نکلی ہے، ہماری جان ملک پاکستان کے لیے نکلی ہے، جب آپ جائیں اور وہاں جا کے ملک پاکستان کی قوم کو میرا سلام دیں۔ یہ تھے ان کے جذبات، یہ تھے ان کے خیالات۔ اور کہا جب ہم نے نہر کراس کی تو ایک اور عورت کی آہو بکا کانوں میں پڑتی ہے، جب آہو بکا پڑتی ہے کانوں میں، اس عورت کے پاس پہنچتے ہیں، جیسے عورت کے پاس پہنچے تو اس نے کیا کہا، اس عورت کے 7 بھائی شہید ہو گئے، اس عورت کا والد شہید ہو گیا، اس عورت کا چچا شہید ہو گیا، اس عورت کے 4 بیٹے شہید ہو گئے ملک پاکستان کے قیام کے لیے۔ اور اس نے بتایا کہ میری 3 بہنیں ان درندوں سے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے نہر میں کود پڑی۔ کہا یہ درندے میری طرف بڑھے، میں نے 2 درندوں کو نوچ کیا، بالآخر انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا۔ کہا ہم نے پٹی کی، زخم مرہم کیا، لیکن وہ عورت اس دنیا سے چل بسی، لیکن جاتے ہوئے پیغام دے گئی کہ پاکستان کے لوگوں کو جا کے میرا سلام دے۔ اس قدر جذبات تھے ان کے، اس قدر جذبات اس ملک پاکستان کے لیے، ہم نے ملک پاکستان کے لیے۔ یہ تو 1-2 کہانیاں ہیں، پتہ نہیں ہزاروں کہانیاں۔ 20 لاکھ مسلمانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس ملک پاکستان کے حصول کے لیے۔ بھئی ہم نے کیا کیا ہے؟ ہاں ہم نے ایک کام کیا ہے، اپنے مسلمان بھائی کا مال لوٹا ہے۔ ہم نے ایک کام کیا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے گریبان کو چاک کیا ہے۔ ہم نے ایک کام کیا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو مارا اور پیٹا اور گالیاں دی ہیں۔ ہم نے ایک کام کیا ہے، اپنے مسلمان بھائی کا خون بہایا ہے۔ ہم نے ایک کام کیا ہے، بے حیائی کو اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر پروموٹ کیا ہے۔ ہم نے ایک ہی کام کیا ہے، رات کی تاریکی میں گھروں کے ساتھ بیٹھ کر آوازوں کو کستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، نہ شرم آتی ہے نہ حیا آتی ہے۔ اور کسی گھر کے اندر بیٹی ہوگی، کسی گھر کے اندر بہن ہوگی، ظالم انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اپنے گھر کے سامنے بیٹھ کر بھی گالیاں دیا کر، اپنے گھر میں سامنے کھڑا کر کے گنڈوں کو کھڑا کر کے باتیں کیا کر۔ تیری بہن پسند کرے تو پھر مچا شور، تیری بہن بیٹی پسند کرے مچا شور، تیری بیوی پسند کرے مچا شور، تیرے بیٹے پسند کرے۔ آج مسلمان اتنا بے غیرت ہو چکا ہے، اتنا کمینہ ہو چکا ہے، اتنا ذلیل ہو چکا ہے کہ ایک کتے کو اگر روٹی ڈال دے کتا اسی طرف بھاگ جاتا ہے، انہیں چند ٹکڑے کوئی دے دے یہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ یہ آج کا مسلمان، وہ اپنوں کا خون بہاتے ہو، ظالم انسانوں، کچھ تو شرم کیا کرو۔ اپنے لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرتے ہو، مال پہ قبضہ کرتے ہو، یہ مسلمان کیا تم نے پاکستان کے لیے کیا ہے؟ کیا ملک پاکستان کے اسلام کے لیے کیا؟ ان مسلمانوں کے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کر دیا، ایک الگ ریاست کا قیام۔ اللہ نے کیا فرمایا اپنے قرآن کے اندر؟ مالک حقیقی نے، عرش والے خدا نے فرمایا وَاذْكُرُوا، یاد کرو لوگو، یاد کرو، یاد کرو اس دن کو اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ،
جب تم قلیل تھے، جب تم تھوڑے تھے، تمہیں خطرہ رہتا تھا کہ زمین میں کچل نہ دیے جائے، کوئی ہماری جان کو ہلاک نہ کر دے۔ ہندوؤں کا تسلط تھا، سکھوں کا تسلط تھا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ قرآن میں وہ سارا اللہ نے نقشہ کھینچ دیا، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر رہتا تھا، تمہیں خوف رہتا تھا کہ کہیں تمہیں ہلاک نہ کر دیا جائے۔ فآواکم، اس اللہ نے ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اس پاکستان کے حصول کے لیے عرش والے خدا نے تمہاری مدد کی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس مالک کائنات نے تمہیں رزق دیا، تو نے اس کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کیا۔ آج مسلمان بھوکا مر رہا ہے، تیری آنکھوں کے سامنے تڑپ رہا ہے، تو اسے پانی دینے کے لیے تیار نہیں، تو اس کی بھوک کو بجھانے کے لیے تیار نہیں۔ کل میں ایک جگہ پہ دوائی لینے کے لیے گیا ہوا تھا، تو اس وقت مجھے کسی شخص نے ویڈیو سینڈ کی، فیصل آباد کا واقعہ ہے، وہ اپنے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، خود کو ذبح کر رہا ہے، صرف کیا ہے، اس معیشت کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے یہ معاملہ پیش ہے۔ جیو والوں نے خاتون کا واقعہ سارا دکھایا، اور مفتاح اسماعیل کو بھی وہ ویڈیو بھیجی۔ وہ خاتون بتاتی میں کروں تو کیا کروں، 20,000 روپے کرایہ، 15,000 روپے بل ہے، یہ لسٹ ہے، یہ خرچہ ہے، ابھی آٹا نہیں ڈالا، دالیں نہیں ڈالی، کچھ نہیں ڈالا۔ کیا تم لوگوں کو اللہ یاد نہیں؟ کیا خوف خدا نہیں؟ حکمرانوں سے میں کہتا ہوں، وہ کسی بھی پارٹی سے رکھنے والے تعلق ہے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا انہیں۔ کیوں نہیں اسلامی قانون کو اس ملک پاکستان کے اندر نافذ کرتے ہو؟ الذین مکناہم فی الارض، اللہ نے فرمایا کہ جن کو زمین پر اقتدار دیا جاتا ہے، حکومت دی جاتی ہے، اقام السلام کا حق بنتا ہے وہ نماز کو قائم کریں، وآتوا الزکاۃ کا حق بنتا ہے وہ زکات کی ادائیگی کریں۔ زکات کو کیوں نہیں فروغ دیا جاتا؟ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، حکومت کا یہ فریضہ ہے وہ لوگوں کو نیکی کے راستے پر چلائیں، برائی سے منع کریں۔ آج بھوک سے مر رہے ہیں، آج سب سے بڑا یہ لمحہ فکری ہے، اور سب سے پہلے ہماری پکڑ ہوگی، ہماری پکڑ، یہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں۔ اپنے گرد گرد دیکھیں، کوئی بندہ بھوک کی وجہ سے نہ ہو، یہ میرا ایک خصوصی طور پہ پورے جمعے کے اندر میرا صرف یہی پیغام آپ سمجھ لیں، بس یہی سمجھ لیں، یہ بھوک کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مر رہے ہیں، مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں کچھ۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے معاشرے کے اندر کوئی بندہ غریب تو نہیں ہے کہ اتنی بڑی، ادھر بجلی کا بل ہوتا ہے 500، ٹیکس ہوتا ہے 2,000، اب بندہ وہ ٹیکس بھرے یا بجلی کا بل بھرے، ادھر گیس کا بل آ گیا، ادھر ٹوٹی کا بل آ گیا، ادھر مہینے کا دودھ کے پیسے دے دیں، ادھر جی کھاتا لگوایا تھا مہینے بعد 10، 15، 20 ہزار بن گیا، کھاتے والوں کو دینا ہے، ادھر گیس ختم ہو گیا جی، گیس کے لیے ماشاءاللہ سلنڈر بھروانا ہے، ادھر لکڑیاں ہیں، ادھر جی آٹا لے کے آنا ہے، ادھر جی کیا کریں، گھی بہت مہنگا ہے وہ لے کے آنا ہے۔ اب بندہ کرے تو کیا کرے، نفس نفسی کا عالم بن چکا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دی ہے، عام لوگوں کا حق بنتا ہے آپ کے ارد گرد میں کوئی غریب بندہ بھوک کی وجہ سے، فاقہ کشی کی وجہ سے اپنی جان ہلاک نہ کرے۔ آپ کا حق بنتا ہے آپ ملک پاکستان وہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، ارد گرد دیکھے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، اس کو سپورٹ کرے، اسے کھانے کے لیے راشن لا دیں، اسے آٹا لا دیں، اسے چینی لا کر دے دیں، اسے گھی لا کر دے دیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہم سب کا حق بنتا ہے۔ اور ملک پاکستان کے ہر شخص کا، ہر باسی کا، ہر آدمی کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھے۔ قیامت کے دن پکڑ ہوگی بڑی سخت ہوگی۔ اس ملک پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا، آج کیا اسی مقصد کی تکمیل کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ، مدینے کے تاجدار نے بھی ایک ریاست کو کھڑا کیا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد۔
وہ مکہ جس مکے کے اندر ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جاتا ہے، وہ مکہ جس مکے کے اندر اتنی دردناک اذیتیں دی جاتی تھی، کبھی کوئلوں پہ لٹایا گیا، کبھی تختہ دار پہ لٹکایا گیا، کبھی اوجری پھینکی گئی، کبھی گلے کے اندر کپڑا ڈالا گیا، کبھی پتھر مار مار کے لہولہان کر دیا، بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی مکے سے مدینے کی۔ یہی وہی نقشہ کہ ہندوؤں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی تھی، اتنا خون بہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تاکہ ایک الگ ریاست، آزاد ریاست ہو جہاں دین کا بول بالا ہو۔ آج ہم کے ہم ذہنی غلام، جسمانی طور پہ تو آزاد محسوس کر رہے ہیں، ذہنی غلام ہیں۔ آج فلمیں دیکھتے تو ان کی، ڈرامے دیکھتے تو ان کے، گانے سنتے تو ان کے، سٹائل بناتے تو ان جیسا، چال چلن ان جیسی۔ ہاں جی فلاں انڈیا کا ہیرو ہے، فلاں فلاں فلاں، اس کی ساری ہسٹری سن دو، اسلام کی ہسٹری سن کے سنو، پتہ ہی نہیں سن۔ کچھ نوجوان تو ایسے ہوتے ہیں بورڈ میں پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں، انہیں یہ نہیں بتاتا آخری کتاب کون سی، آخری نبی کون سا ہے۔ یہ صورتحال ہے، یہ نفسا نفسی۔ ہاں یہ پوچھ لو، ہاں فلاں ہیرو ہے، فلاں ہے، اس کا فلاں نام ہے، پہلے یہ تھا، پھر یہ تھا، پھر فلاں فلم بنائی، فلاں فلم بنائی، فلاں گانا گایا، فلاں یہ گایا، پول پوری کھول دی۔ لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اسلام سے نہ واقف اور نہ آشنا ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں آخری نبی کون ہے، ہمیں پتہ نہیں آخری کتاب اور آخری کلام کون ہے۔ کیا اس لیے ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا؟ ذہنی غلام ہے، ذہنی غلام۔ کچھ کول اٹھاتے ہیں، کبھی اس کے سامنے، کبھی اس کے سامنے، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، در بدر دھکے کھا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا اللہ تعالیٰ اس مقصد کی بھی تکمیل فرمائے۔ محمد علی جناح نے کراچی میں کیا کہا؟ محمد علی جناح کیا تھا؟ یہی بات ہے، وہ کون سا رشتہ ہے، وہ کون سا رشتہ ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان جستے باہر کی طرح ہو جائیں گے؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس کی کشتی محفوظ ہے؟ فرمایا وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کا قرآن ہے۔ جس طرح اللہ کے قرآن کے ساتھ ہم منسلک ہو جائیں گے، جس طرح آگے بڑھتے جائیں گے، ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد کی لہر بھی بڑھتی جائے گی، اس لیے کہ ہمارا اللہ بھی ایک ہے، ہمارا رسول بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، اور ہم سب ایک امت ہیں۔ سب کو ایک دوسرے کا درد ہونا چاہیے۔ یہ اقتدار کی ہوس، یہ چودراہٹ کی ہوس تباہ کر دی ہے، اس نے تباہ کر دی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اس ملک کے لیے بھی دعا کی، ہر وقت دعا کرتے رہا کریں۔ جہاں اپنے لیے دعا کریں وہاں ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کریں۔ ان مجبور لاچار بے بس لوگوں کے لیے بھی اپنے لیے، ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی حامی و ناصر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ملک پاکستان کے مقاصد کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔